اور برکت کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ، کہ آپ ان کے مال سے زکوٰۃ جو ہے نا زکوٰۃ لو تاکہ ان کو پاک کرے اور بابرکت کرے، اس وجہ سے اور دعا دے ان کو، یعنی کہ وہ بتایا جا رہا ہے سورہ توبہ، ٹھیک ہے، اس میں بتایا جا رہا ہے شرعی اصطلاح میں ہے مال کے اس خاص حصے کو زکوٰۃ کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فقیروں، محتاجوں وغیرہ کو دے کر انہیں مالک بنا دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اپنے مال کے اس حصے کو کہا جاتا ہے زکوٰۃ، خاص حصے کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فقیروں، محتاجوں وغیرہ کو دے کر جو ہے نا مالک بنا دیا جائے۔ تو دیکھیں میری پیاریوں، اب یہاں پر کیا ہے کہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ دینا فرض ہے ہم پر۔ کہتے ہیں کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے نا، اپنا سونا چاندی چھپا کر گھر میں رکھ لیتے ہیں، یا زکوٰۃ اللہ کی راہ میں نہیں دیتے، قیامت کے دن یہی طوق بنے گا ہمارے گلے میں اور ہمیں اس کا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے بچائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور جو مستحق ہوں ان کو زکوٰۃ دیں، جیسے فقیر ہیں، محتاج ہیں، محتاجوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا آپ زکوٰۃ دیں، ٹھیک ہے، اپنے مال کا وہ حصہ، خاص حصہ جو اللہ پاک نے حکم کے مطابق فرمایا ہے۔ زکوٰۃ کا حکم قرآن کریم کی آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے زکوٰۃ کی فرضیت ثابت ہے۔ جو شخص کا زکوٰۃ کے فرض ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے، ٹھیک ہے۔ جو شخص زکوٰۃ کے فرض ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے، بے شک، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کو جھٹلانے والے کافر ہی کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ سب نے میری یہ جو ہے نا لیکچر کو توجہ سے سننا ہے میری پیاریوں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ مجھے سننے آئی ہوئی ہوں، یہ نہیں ہے مائک میوٹ کر کے اپنے کام کرتی رہیں، ادھر توجہ کریے گا، سب توجہ سے ہی سنیں گی۔ ہماری بس مختصر سی کلاس اتنی نہیں ہے، دیکھیں اس کے بعد زکوٰۃ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے زکوٰۃ کی فرضیت کب ہوئی۔ زکوٰۃ کی فرضیت ابتدائی اسلام میں ہی مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہو چکی تھی، جیسا کہ امام تفسیر ابن کثیر نے سورہ مزمل کی آیت میں بتایا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ سے استدلال فرمایا، کیونکہ یہ صورت مکی ہے، بالکل ابتدا وحی کے زمانے کی صورتوں میں سے ہے۔ البتہ احادیث سے معلوم ہوا کہ ابتدائی اسلام میں زکوٰۃ کے لیے خاص نصب یا خاص مقدار مقرر نہ تھی۔ جب شروع ابتدائی اسلام تھا تو اس وقت کوئی خاص مقرر نہیں تھی، ٹھیک ہے، کوئی رقم، کوئی مطلب کہ خاص مقدار نہیں تھی کہ اس مقدار میں جو ہے نا اللہ پاک نے فرمایا کہ دیں، اس وقت یہ چیز نہیں تھی، بلکہ جو کچھ ایک مسلمان کی اپنی ضرورت سے بچ جاتا اس کا ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا۔ اور نصب کا تعین اور مقدار زکوٰۃ کا بیان مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد ہوا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جا کر یہ سارا ہوا۔ ابتدائی اسلام میں تو اتنا نہیں تھا نا، ابتدائی اسلام میں تو ہمارا اسلام بھی اتنا نہیں تھا، لیکن یہ کیا ہے، جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور قرآن مجید نازل ہوا تب جا کر ہمارے لیے احکامات جاری ہوئے، یہاں تک کہ اس زمانے میں تب شراب بھی حرام نہ تھی، یہ تو بعد میں جا کر حرام ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے نا اسی طرح سے ابتدائی اسلام میں زکوٰۃ شروع میں یہ تھا کہ اپنا جو ہے نا انسان اپنا بچا ہوا، یعنی کہ جو بچ جاتی اپنی ضرورت کی چیزیں جو بچ جاتی تھیں وہ لوگ اپنا اللہ کی راہ میں یعنی کہ خرچ کر دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ کوئی خاص مقدار اللہ پاک نے نہیں فرمائی تھی ابتدائی اسلام میں، یعنی شروع کے دنوں میں، تو اس کا ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے، لیکن نصب کا تعین اور مقدار زکوٰۃ کا بیان مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد ہوا، ٹھیک ہے۔ اب زکوٰۃ کے فوائد کیا ہیں؟ زکوٰۃ ایک اہم عبادت ہے، اللہ کا حکم ہے، زکوٰۃ نکالنے سے ہمیں کوئی منفعت حاصل ہو یا نہ ہو، لیکن کوئی فائدہ ملے یا نہ ملے، لیکن اللہ کے حکم کی اطاعت جو ہے نا مقصود ہو جاتی ہے، کہ ہمیں جو ہے نا فائدہ ملے نہ ملے یہ نہ سوچیں کہ ہم اس سے فائدہ حاصل کریں یا اپنے پاس بچا کے رکھیں، ٹھیک ہے۔ آپ یہ سوچا کریں اگر ہم بچا کے رکھیں گے تو ہم نے یہ ساتھ نہیں لے کر جانا قبر میں، وہیں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، شاید وہیں قبر میں آگے آ جائے ہمارے، بے شک ایسا ہی ہے نا۔ تو میری پیاریوں اس میں کیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے جو ضرورت سے زیادہ جس کے پاس مال ہے، اپنے اس مال میں سے جو ہے اپنا ایک حصہ، اللہ پاک نے ایک مقدار بتائی گئی ہے، یہ بعد میں بتائی گئی جو قرآن میں بتائی گئی، اس لحاظ سے اپنی زکوٰۃ ضرور ادا کرو، جس طرح سے جو ہے نا اللہ پاک نے زکوٰۃ فرض کی، اور روزے بھی اسی طرح سے ہمارے جسم کی زکوٰۃ ہے، اس کو بھی دینا فرض ہے۔ اب کیا ہے، اس کے فائدے بتائے گئے ہیں، زکوٰۃ نکالنے سے ہمیں کوئی منافعت حاصل ہو یا نہ ہو، فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن ہم اللہ کے حکم کی تعمیل تو کر دیتے ہیں نا۔ اصل مقصد تو زکوٰۃ کا یہ ہے، لیکن اللہ کا کرم ہے جو کوئی بندہ زکوٰۃ نکالتا ہے
تو اللہ اس کو دنیاوی فائدہ میں عطا فرما دیتا ہے، یعنی دنیاوی فوائد عطا فرما دیتا ہے اللہ پاک۔ جو زکوٰۃ نکالتا ہے اپنے رزق میں، اللہ اس کے مال میں رزق میں بھی برکتیں عطا فرما دیتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں فرما دیتا ہے، اس کی ہر جو ہے نا رزق کی تنگی کو دور فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے، رزق میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے کہ تم نے اللہ کی راہ میں جو ہے نا اللہ پاک نے فرض کی ہے اس کو تم نے پورا کیا ہے، جو اللہ پاک نے فرض کی ہے۔ اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ جو زکوٰۃ نکالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیاوی فائدہ عطا فرماتا ہے، اور ان فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی باقی مال میں برکت اور اضافہ اور جو ہے پاکیزگی کا سبب بنتی ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات یعنی زکوٰۃ کو بڑھاتا ہے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، سود اگر لیتے ہیں، سود دیتے ہیں تو یہ حرام ہے، یہ اسلام میں سخت ناپسند عمل ہے، جو اللہ پاک فرماتا ہے مجھے بالکل پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے، سخت عمل جو ہے نا اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس چیز سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی سود پر گھر ہے تو اس گھر کو فوراً ہی، یعنی کہ وہ گھر کیا ہوگا، اب ایک انسان مر گیا تو وہ سود کا تو حساب دینا ہے، جس گھر میں ساری زندگی رہتے رہے وہ گھر ہی سود کا ہے تو کیا ملنا ہے۔ کون تھا پتہ نہیں، میرے پاس آئی تھی، وہ بتا رہی تھی کہ ہمارا گھر سود کا ہے، اب ہمارا کیا ہوگا، اس کا کیا کفارہ کیا ہے، تو آپ اس کا کفارہ دو اور دوبارہ سے توبہ کرو، اللہ ہم دوبارہ نہیں کریں گے، اس چیز سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا زکوٰۃ دے، تو اللہ پاک فرماتا ہے صدقات، زکوٰۃ، فطرانہ، خیرات، اس سے اللہ پاک تمہارے رزق میں بھی کشادگی عطا فرماتا ہے اور زیادہ بڑھاتا ہے، بے شک زیادہ سے زیادہ بڑھاتا ہے۔ وہ جیسے کہ ایک چھوٹی سی بات بتاؤں گی آپ لوگوں کو، شاید آپ لوگوں نے پہلے بھی سنی ہو، کہ حضرت فاطمہ الزہرا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، خاتون جنت، کتنی نیک تھیں، لیکن ہاں کیا تھا کہ وہ جو ہے اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ دیتے تھے۔ حضرت مولا علیہ السلام، ہمارے اصحاب گزرے ہیں، ان کی زندگیوں کو پڑھیں کہ انہوں نے اپنی زندگیوں میں اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ دیا ہے، سب سے زیادہ عطا کی ہے، تو اللہ پاک بھی اسے بڑھ کر دیتا ہے۔ جو آپ لوگوں نے کافی ایسے واقعات بھی پڑھے ہوں گے، جو اللہ کی راہ میں دے اللہ اس سے زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت مولا علی علیہ السلام سے بھی جو ہے نا حضرت مولا علی علیہ السلام نے سے بھی جو ہے نا آپ نے نا حضرت فاطمہ الزہرا سے نا مطلب درخواست کی، آپ نے ان سے کہا کہ اے فاطمہ ساری زندگی گزر گئی لیکن تم نے مجھ سے کبھی بھی کچھ نہیں مانگا، آج مجھ سے کچھ مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو کیا تھا کہ آپ نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، الحمدللہ میں خوش ہوں، آباد ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ اور آج کے دور میں شوہر جتنا دے دے، جتنا بھی دے دے کم ہے، اور بیویاں راضی نہیں ہوتی، بلکہ کہتی ہیں ہم ساس نہ نظر آئے، وہ نہ نظر آئے، گھر میں کوئی دیور نہ نظر آئے، کچھ نہ ہو، بس ہم اکیلے ہوں، اس کے بیٹے کو لے کر بس چلے جائیں، تو یہ چیز غلط ہے۔ ہم نے گھروں کو بسانا ہوتا ہے، ایک شخص سے نہیں ملتے ہم، اس شخص سے بلکہ اس کے سارے گھر والے کو اپنی فیملی سمجھ کر انسان کو رہنا چاہیے، اور سسرال والوں کو بھی چاہیے کہ ہمارے پاس ایک بیٹی آئی ہے، بہو نہیں بلکہ بیٹی آئی ہے، اور ہم نے اس کو اپنے پاس رکھنا ہے اور اس سے محبت سے رہنا ہے۔ بات پہ بات چلتی جاتی ہے، تو دیکھیں نا کہ انہوں نے دعا کی، انہوں نے کہا کہ انہوں نے آپ سے عرض کی کہ یہ اے فاطمہ آپ مجھ سے مانگے، کیا مانگتی ہیں، آج میں آپ کو دوں گا، آج میں آپ کی ہر خواہش پوری کروں گا۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ اے علی مجھے اور کوئی خواہش نہیں ہے، چلیں اگر آپ اصرار کر رہے ہیں تو ایسا کریں مجھے ایک انار لا کے دے دیں۔ انار لا کے جب حضرت مولا علی نے اپنی جیب میں دیکھا تو صرف ایک دینار تھا، کہنے لگے کہ میں کیسے پوری کروں گا۔ جب انہوں نے سوچا کہ ایک انار تو آ ہی جائے گا ایک دینار سے، آپ وہ لیے اور راستے میں جا رہے ہیں تو وہ فقیر آ گیا، اس نے آپ حضرت مولا علی علیہ السلام کو بار بار کہا کہ مجھے اللہ کی راہ میں دے دو، آپ تھوڑا سا اگنور کر کے پھر آگے چلے، پھر انہوں نے کہا ایک بار مجھے اللہ کی راہ میں دے دو۔ آپ کہنے لگے میں اپنی بیوی کو کیا کھلاؤں گا، اس نے مجھ سے پہلی بار خواہش کیا، حضرت فاطمہ نے، خاتون جنت نے پہلی بار خواہش کیا اور میں نہ دے سکا، خیر آپ نے اس کو وہ ایک دینار نکال کر اس فقیر کو دے دیا۔ کیا تھا، اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، تو فوراً انہوں نے اللہ کی راہ میں دے دیا۔ تو جیسے ہی آپ گھر گئے تو دروازہ کھٹکھٹایا اور ایک سائڈ پہ ٹھہر گئے، تو حضرت فاطمہ نے فرمایا مولا علی اندر آ جائیں، پریشان نہیں ہو، مجھے پتہ ہے ضرور کسی راہگیر کسی فقیر کی راہ میں دے کر آئے ہوں گے، ضرور کسی راہ میں دے کر آئے ہوں گے۔ حضرت مولا علی مسکرا پڑے اور فرمانے لگے کہ اے فاطمہ آپ کو کیسے پتہ، کہنے لگی مجھے پتہ ہے، میرا شوہر ایسا ہے کہ وہ ایسے نہیں بلکہ میری ورنہ خواہش ضرور پوری کرتے آپ، لیکن راہگیر راستے میں آ گیا ہوگا، ضرور اللہ کی راہ میں دینے والے ہیں آپ۔
تو حضرت مولا علی نے تھوڑی دیر گزری تو خود دروازے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ پاک نے بھیجا تھا اور فرمایا کہ جاؤ یہ 10 انار دے کر آؤ اللہ کی راہ میں۔ جب دروازہ کھولا دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہیں 10 انار لے کر آئے۔ کیا انہوں نے 1 دینار دیا تھا، اللہ نے 10 عطا فرما دیے۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، بتانے کا مقصد ہے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں 1 عطا کرو، اللہ 10 عطا فرما دیتے ہیں بے شک۔ تو اسی طرح سے تم زکوٰۃ دو، خیرات دو، صدقہ دو، اور یہ مہینہ تو اتنا افضل ہے کہ لوگوں کی دعائیں لگتی ہیں، کسی بھوکے کا پیٹ بھر جائے، یقین کریں آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنی دعائیں لگتی ہیں، کتنی زیادہ۔ اور زکوٰۃ نکالنا مال سے بہت لازمی ہوتا ہے، سونا چاندی جس کے پاس ہے اس کی بھی زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ نکالنا لازمی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو بینک میں رکھواتے ہیں اپنے پیسے، ٹھیک ہے، اب وہ اپنے پیسے اپنے بینک میں رکھواتے ہیں، تو اگر وہ زکوٰۃ نہیں نکالتے تو وہ آج کل کا دور ہے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ بینک والے خود ہی ان پیسوں میں سے نا جو مستحق ہو ان کو دے دیتے ہیں، ان کے ایک ہاف مناسب حصہ جو ہے نا وہ ادا کر دیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ قانون ہے، یہ لازمی ہے، ہم پر فرض ہے ہم اس کو ادا کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ میں فرمایا ہے، اس کے بعد بتاتے ہیں آقا الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ زکوٰۃ نکالتا ہے تو فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ جب کوئی فرشتہ زکوٰۃ نکالتا ہے تو فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے اس کو اور زیادہ عطا فرما، اے اللہ جس شخص نے اپنے مال کو روک کر رکھ رہا ہے یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا، اے اللہ اس کے مال میں ہلاکت ڈال دے۔ دعا کرتا ہے فرشتہ جو مال نہیں دیتا اللہ کی راہ میں، تو فرماتے ہیں فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ اس کے مال میں ہلاکت ڈال دے کہ یہ اللہ کی راہ میں نہیں دے رہا۔ اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی صدقہ کسی مال میں کمی نہیں کرتا، تم اگر اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہو، مال دیتے ہو تو وہ تمہاری مال میں کمی نہیں کرتا بلکہ اضافہ ہوتا ہے، اور تمہیں علم ہی نہیں ہوتا کہ اللہ اضافہ کرتا ہے بے شک۔ تو میری پیاریوں اس میں یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا اس کے فوائد بتائے گئے ہیں زکوٰۃ ادا کرنے کے، ٹھیک ہے۔ تو ماشاءاللہ فرشتے بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس نے تیری راہ میں خرچ کیا تو اس کے مال میں اور بھی برکتیں عطا فرما دے، اس کے حق میں فرشتے دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ کی راہ میں دینے سے کترائے نہ، یہ نہ سوچے میرے پاس کیا بچے گا، نہیں، اللہ پاک دینے والی ذات ہے۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ اس مسلمان عاقل بالغ پر زکوٰۃ فرض ہے جو صاحب نصب ہو، یعنی کہ جس کے نصاب ہو، یعنی کہ جس کے پاس مطلب کہ پیسے ہوں واقعی میں، نصاب کا اپنی ضرورتوں سے زیادہ قرض سے بچا ہوا ہونا، ٹھیک ہے۔ شرط ہے نیز مال پر 1 سال گزارنا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ لہٰذا معلوم ہوا کہ جس کے پاس نصاب سے کم مال ہے یا نصاب کے یعنی کہ مال تو نصاب کے برابر ہے لیکن وہ قرض دار بھی ہے، یا پھر جو ہے نا مال سال بھر تک باقی نہیں رہا، تو ایسے شخص پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ نے اب کسی کو قرض دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، 1 لاکھ 2 لاکھ جیسے بتایا ہوا تھا، ٹھیک ہے، یہ کبریٰ نے بھی مجھ سے سوال کیا تھا، اس کو بھی جواب مل گیا۔ تو کیا ہے کہ اگر آپ نے قرض دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو قرض کے طور پر جو ہے نا پھر آپ کا یہ ہے، اور آپ کو یہ ہو کہ وہ واپس کر دے گا، ٹھیک ہے، آپ کو آپ کا قرض واپس کر دے گا، تو پھر تو آپ دیں، ٹھیک ہے، پھر آپ ضرور دیں۔ لیکن اگر آپ کو ہے کہ اس شخص نے جواب دے دیا ہے کہ میں اب واپس نہیں دے پاؤں گا یا کچھ بھی اس طرح سے، یعنی کہ لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ جو قرض دار بھی ہیں، ٹھیک ہے، یا مال سال بھر تک باقی نہیں رہا ان کے پاس، اگر مال نہیں ہے تو پھر ایسے شخص پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، وہ بے شک نہ دے اللہ کی راہ میں۔ جو خود بیچارے زکوٰۃ کے مستحق ہے وہ کسی اور کو کیا دیں گے، تو ان کے اوپر فرض نہیں ہے۔ جن کے پاس مال ہے، اللہ پاک نے وہ کہتے ہیں نا، ہم نے کل بھی پڑھا تھا کہ اللہ نے امیروں کو زیادہ دی ہے تاکہ وہ اللہ کی راہ میں دیں اور باقی جو غریب ہیں وہ بھی خوش ہو کر عیدیں منا سکیں، وہ بھی اپنی عیدوں کو جو ہے حاصل کر سکیں۔ آگے بتا رہے زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، 7.5، ٹھیک ہے، تولہ سونا، یا 52.5، ٹھیک ہے، تولہ سونا تولہ چاندی، اس کی قیمت کا نقد روپیہ یا زیور یا سامان تجارت وغیرہ جس شخص کے پاس موجود ہے، اس پر 1 سال گزر گیا تو اس کو اس کا جو ہے نا صاحب نصاب کہا جاتا ہے اور وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، ٹھیک ہے، غور سے سن لیں۔ یا کسی بینک میں بھی سونا رکھوایا ہوا ہے یا گھر میں پڑا ہے یا جہاں بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر آپ کے پاس ہے آپ کا سونا تو آپ اس میں سے 75 پوائنٹ تولہ سونا آپ کے پاس موجود ہے، یعنی اگر اس سے کم ہے، ٹھیک ہے، اگر اس سے کم ہے آپ کے پاس 75 پوائنٹ سے کم ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے مطابق یہ ہوگا کہ وہ بتا رہے ہیں 75 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی
کی قیمت نقد روپیہ یا زیور آپ کے پاس جو ہے نا موجود ہے، ٹھیک ہے، سامان تجارت وغیرہ ہے، تو پھر آپ اس کا جو ہے نا زکوٰۃ ادا کرو، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ کتنی ادا کرنی ہے؟ اور اوپر ذکر کیے گئے نصاب میں سے، ٹھیک ہے، اگر سال گزرنے کے بعد صرف 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، زیادہ نہیں تو 2.5% لازمی زکوٰۃ ادا کریں۔ سامان تجارت میں کیا کیا داخل ہے؟ مال تجارت میں ہر وہ چیز شامل ہے جس کو آدمی نے بیچنے کی غرض سے خریدا ہو۔ غور کریں، مال تجارت میں ہر وہ چیز شامل ہے جس کو آدمی نے بیچنے کی غرض سے لیا ہو، خریدا ہو، یا لہٰذا جو شخص انویسٹمنٹ کی غرض سے پلاٹ خرید لیتے ہیں، ٹھیک ہے، بھئی ہم انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں، اور وہ جو ہے نا مطلب پلاٹ خرید لیتے ہیں پلاٹ، اور اس کے بعد شروع ہی سے یہ نیت ہوتی ہے کہ جب اچھے پیسے ملیں گے تو اس کو فروخت کر کے اس سے نفع کمائیں گے، کہتے ہیں نا کہ اچھے پیسے ملیں گے، ہم اس کو فروخت کر کے اس سے نفع کمائیں گے، تو اس پلاٹ کی مالیت پر جو ہے نا بھی زکوٰۃ واجب ہے، لیکن پلاٹ اس نیت سے خریدا کہ اگر موقع ہوا تو اس پر رہائش کے لیے مکان بنوا لیں گے، یا موقع ہوگا تو اس کو کرائے پر چڑھا دیں گے، یا کبھی موقع ہوگا تو اس کو فروخت کر دیں گے، یعنی کوئی واضح نیت نہیں ہے اس بندے کی، کبھی کچھ سوچ رہا ہے کبھی کچھ سوچ رہا ہے، تو بلکہ ویسے ہی خرید لیا، تو اس صورت میں اس پلاٹ کی قیمت پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ اس نے ایک پلاٹ لیا ہوا، اس پر اس کی 100 خیالات ہیں، میں اس کو بیچ دوں گا، میں اس کو یہ کر دوں گا، میں یا تو اس کو خرید لوں گا یا یہ کر دوں گا، تو اس طرح پر نا جو ہے نا آپ کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے اس پر، ٹھیک ہے۔ کسی دن کسی مالیت معتبر ہوگی، یعنی کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے اس دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا جس دن آپ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے اپنے مال کا حساب لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ہر روپے پر سال کا گزرنا ضروری نہیں۔ ایک سال مال پر گزر جائے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر سال ہر روپے پر مستقل سال گزرے، یعنی کہ گزشتہ سال، اب جیسے رمضان شریف میں اگر آپ 5 لاکھ روپے کے مالک تھے، ٹھیک ہے، پچھلے رمضان میں، گزشتہ رمضان جو گزرا ہے، اب اس میں آپ کے پاس 5 لاکھ روپے تھے، ٹھیک ہے، جس پر ایک سال بھی گزر گیا، ٹھیک ہے، اب اگلا رمضان آ گیا تو زکوٰۃ ادا کر دی گئی تھی، ٹھیک ہے، اس سال میں آپ نے اپنی زکوٰۃ بھی ادا کر دی، آپ کے پاس 5 لاکھ روپے بھی تھے اور آپ نے اپنی زکوٰۃ بھی ادا کر دی۔ اس کے بعد اس سال جو ہے نا رمضان تک جو رقم آتی جاتی رہی اس کا کوئی اعتبار نہیں، ٹھیک ہے، کوئی آتی رہی کوئی جاتی رہی، بس اس رمضان میں دیکھ لیں کہ آپ کے پاس کتنی ضروریات سے بچ گئی ہے، ٹھیک ہے، ضروریات سے بچ گئی ہے، اس رقم پر زکوٰۃ ادا کر دیں گے، ٹھیک ہے، جو رقم بچ گئی ہے اس پر آپ جو ہے نا زکوٰۃ ادا کر دو گے۔ مثلاً اس رمضان میں 6 لاکھ روپے آپ کے پاس ضروریات سے بچ گئے ہیں، ٹھیک ہے، یا 2 لاکھ بچ گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ یہ 4 لاکھ بچ گئے ہیں تو آپ نے اس میں سے 2.5 یعنی 2.5% جو ہے نا حصہ آپ نے زکوٰۃ کا ادا کر دینا ہے، 2.5%، ٹھیک ہے۔ اب مستحقین، یہ لاسٹ ٹاپک پڑھ رہی ہوں، اس کے بعد ہاف ہم اس کا کل پڑھیں گے۔ مستحقین زکوٰۃ، یعنی کہ زکوٰۃ کس کو ادا کریں، اب یہ بھی بہت ضروری بات ہے، ٹھیک ہے، ہم تو کوئی پتہ نہیں ہے نا ہم نے کس کو ادا کرنی ہے کس کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں آیت نمبر 60 ہے یا پھر 20 ہے، اسی طرح سے 2 کا مجھے زیادہ وہ بھول جاتی ہوں، ٹھیک ہے، تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے نا آیت نمبر 60 ہے یا 20 ہے، 20 میں ہے میرے خیال سے، 20 میں 8 مستحقین زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی 8 لوگوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ ہم پوچھ رہے ہیں نا کہ بھئی کس کو کون مستحق ہے جس کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ نمبر 1 فقیر، یعنی وہ شخص جس کے پاس کچھ تھوڑا مال و اسباب ہے لیکن نصاب کے برابر نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ نصاب اللہ پاک نے فرمایا نا کہ جس کے پاس